بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا بتول کے گھر تشریف لائے، حسین کو گود میں لیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سیدہ نے وجہ پوچھی تو فرمایا، فاطمہ، یہی وہ حسین ہے جو ابراہیم کی قربانی مؤخر ہوئی تھی، اس کا فدیہ ہے۔ سیدہ فاطمہ نے عرض کیا، بابا جان، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ فرمایا، اس کو کربلا میں بھوکا پیاسا ذبح کر دیا جائے گا۔ سیدہ فاطمہ نے تڑپ کر عرض کیا، بابا جان، تب آپ ہوں گے؟ فرمایا نہیں۔ عرض کیا، علی ہوں گے؟ فرمایا نہیں۔ پھر عرض کیا، حسن ہوں گے؟ فرمایا نہیں۔ سیدہ فاطمہ نے پھر عرض کیا، میں ہوں گی؟ فرمایا نہیں۔ سیدہ نے عرض کیا، بابا جان، پھر میرے حسین پر کون روئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا جو مجھ سے اور میری آل سے محبت کرتے ہوں گے، وہ قیامت تک حسین پر روتے رہیں گے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، میں اپنے حجرے میں ہوں، کسی کو اندر نہ آنے دیں۔ آپ حجرے میں تشریف لے گئے۔ کچھ دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رونے کی آواز آئی تو بی بی ام سلمہ اندر گئیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ابھی ابھی جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ آپ کے شہزادے حسین کو کربلا میں آپ کی امت شہید کر دے گی۔ پھر جبرائیل نے شہادت گاہ کی مٹی میری خدمت میں پیش کی اور اس مٹی سے بے چینی اور بلا کی بو آتی ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے وہ مٹی شیشی والی ام سلمہ کو دی اور فرمایا، جب یہ مٹی خون ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ خصائص کبریٰ جلدوں میں محدث حاکم مستدرک نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں اور اہل بیت با اتفاق یہ جانتے تھے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا میں شہید ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ میں نے ایک دوپہر کے وقت خانہ کعبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جس طرح سونے والا خواب دیکھتا ہے، اور اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک پراگندہ اور پاؤں مبارک خاک آلود تھے۔ ہاتھ میں ایک چھوٹی سی شیشی تھی جس میں خون تھا۔ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جس کو آج چنتا رہا ہوں۔ حضرت سلمہ فرماتی ہیں کہ میں ایک روز ام المومنین حضرت بی بی ام سلمہ کے پاس آئی تو وہ رو رہی تھیں۔ میں نے کہا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں نے اللہ کے رسول کو ابھی ابھی خواب میں روتے ہوئے دیکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر خاک تھی اور ریش اقدس پر گرد و غبار تھا، ابا پھٹی ہوئی تھی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ کیا حال ہے؟ فرمایا، میں ابھی ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر راحت القلوب میں فرماتے ہیں کہ جس دن امام عالی مقام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تھے، اس رات 11 محرم کی رات ایک بزرگ نے مرکز کائنات جگر گوشہ رسول سیدہ فاطمہ الزہرا بتول کو خواب میں دیکھا کہ انبیاء کرام کی ساری عورتوں کے ہمراہ دشت کربلا میں آستینوں سے صفائی کر رہی ہیں، اور فرماتی ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہمارے غریب حسین کا سر مبارک شہید ہونے کے بعد ہوگا۔ حضرت بصرہ عزویہ فرماتی ہیں کہ جب امام حسین شہید کیے گئے تو آسمان سے خون برسا۔
صبح کو ہمارے مٹکے، گھڑے اور سارے برتن خون سے بھرے ہوئے تھے۔ حضرت ظاہری فرماتے ہیں کہ جس روز امام حسین علیہ السلام شہید کیے گئے، اس دن بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ خون پایا جاتا تھا۔ حضرت حبان فرماتی ہیں کہ جس دن امام شہید کیے گئے اس دن ہم پر 3 دن تک کامل اندھیرا رہا۔ خطرہ ہوا کہ قیامت آ جائے گی، اور جس شخص نے منہ پر زعفران ملا اس کا منہ جل گیا۔ روایت ہے کہ جب امام علی مقام کی شہادت ہوئی تو اللہ نے 70,000 فرشتے نازل کر دیے جو قیامت تک امام علی مقام کی قبر اطہر پر روتے رہیں گے۔ ابو نعیم نے حبیب ابن ثابت سے روایت کی ہے کہ میں نے جنات کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر روتے غم کرتے سنا۔ بی بی سلمہ روایت کرتی ہیں کہ زمین و آسمان پر بسنے والے جنات بھی امام علی مقام کی شہادت پر روئے۔ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین ساری رات روتے رہتے تھے۔ کسی نے آپ سے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا حضرت یوسف بچپن میں گم ہو گیا تھا، تو بیٹے کی جدائی میں روتے روتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی تھی۔ جب حضرت یوسف مل گئے تو بینائی واپس آ گئی، اور میں نے تو اپنے خاندان کے 18 افراد کو میدان کربلا میں اپنے سامنے ذبح ہوتے دیکھا ہے۔ امام حسین علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ کوئی شخص ہم اہل بیت کی مصیبت کو یاد کر کے اپنی آنکھیں نم کر لے اور پھر ایک آنسو اس کی آنکھ سے گر جائے تو میں حسین ابن علی اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعلان کرتا ہوں کہ رب اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ روز قیامت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا بتول، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خون آلود دستار، امام حسن کا خون آلود کرتا اور امام حسین علیہ السلام کا خون آلود بوسیدہ کرتا اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گی۔ بعد از استغاثہ یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے اے میری بیٹی، ان کپڑوں کے وسیلے سے اپنے حبداروں کی شفاعت کرو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو حسین کے غم میں روئے، رلائے، سنے اور سنائے یا رونے والی صورت بنائے اس کے لیے جنت ہے۔ یہ روایت امام احمد بن حنبل نے اپنے ہاتھ سے کتاب مسند احمد بن حنبل میں تحریر فرمائی۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں عاشورہ کے روز بعد از نماز عصر جو قیامت ہمارے خاندان پر گزر گئی، نہ کوئی بیان کرنے والا اسے بیان کر سکتا ہے، نہ کسی سوچنے والے کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ اسے وہی جانتے تھے جن پر گزر گئی۔